السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. صدق الله العلی العظیم. اس مجلس کی قبولیت کے لیے ابتدائی ایام اعزاز سے اس مجلس تک جو بھی عزاداریاں ہم نے انجام دی ہیں، سب کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس لمحے تک جو کام بھی ہم نے اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے عشق میں، اہل بیت کی مودت میں ہم نے عمل انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے مجلسوں میں اہل بیت کے در پر جڑے رہنے کی توفیق جو اللہ نے بحق سید الشہداء اس لمحے تک ہمیں نصیب کی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں، کائنات کے آخری لمحے تک، قیامت تک باقی رہنے کے لیے صلوات علی محمد و آلِ محمد. جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت والوں کی حفاظت کے لیے، سب کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے اور سب کے حاجتوں کے، مرادوں کے، دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آلِ محمد. دنیا کی تمام مشکلات کا حل امام کا ظہور ہے، امام کی سلامتی اور امام کی جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آلِ محمد. کربلائی آیات کے موضوع پر ہماری خدمت میں ان آیتوں کو بتانے اور مختصر اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آیتیں مدینے سے نکل کر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے انتہا تک تلاوت فرمائی تھی. اس وقت تک ہم نے 8 آیتوں کی تلاوت جو امام نے کی تھی اس حوالے سے آپ مومنین کی خدمت میں معروضات عرض کیے. امام جب بیعت طلب کی گئی تو امام نے انا للہ پڑھا. جب بیعت پر زور دیا گیا تو امام نے انما یرید اللہ پڑھا. جب امام مدینے سے نکل رہے تھے تو فخرج منها خائفا یترقب والی آیت پڑھی اور اپنے سفر کو حضرت موسیٰ کے سفر جیسا بتایا. راستے میں جب جنہوں نے آ کر امام سے نصرت کی مانگ کی تو امام نے وہاں پر 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت اینما تکونوا یدرککم الموت اور دوسری آیت تبارک الذی کتب علیکم القتل. ان 2 آیتوں میں امام نے تلاوت فرمائی. جب مکے کے حدود میں امام پہنچ گئے، جب مکے کے پہاڑیاں امام کو نظر آنے لگیں تو وہاں پر پھر اس آیت کو پڑھا امام نے جو حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر مدائن پہنچ کر جو آیت کو آپ نے پڑھا تھا، اس آیت کی تلاوت کی امام نے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى الْمَدْيَنِ اس آیت کی تلاوت کی امام نے. جب امام مکے میں قیام پذیر تھے تو یزید کی طرف سے خط آیا. اس خط کے جواب میں امام نے ایک آیت لکھی، ایک آیت پڑھی اور اس خط میں امام نے لکھی وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. اب امام جب وہاں پر تھے تو ابن عباس آئے امام سے ملاقات کے لیے اور آ کر کہنے لگے کہ حسین جو آپ مکہ چھوڑ کر کوفے جانے کی فکر کر رہے ہیں، آپ نے ارادہ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ غور کریں، میری بات مانیں، آپ کوفہ کو نہ جائیں، کوفہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے جائیں. تو امام نے جناب ابن عباس کے سامنے قرآن کھولا تو قرآن کے کھولنے پر ایک آیت آئی. اس آیت کو امام نے تلاوت کی كل نفس ذائقة الموت وتوفون أجوركم يوم القيامة
وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب انسان کے مرنے کے بعد انسان کے کیے ہوئے کی جزا یا سزا اس کو قیامت کے دن پوری ملے گی۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں ایسے کام انجام دے جن کاموں سے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت امام نے تلاوت کی۔ یہاں تک ہم آپ کی خدمت میں کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں امام نے یہ آیت تلاوت کی، ہم واقعات کو بھی بتاتے ہوئے آپ کی خدمت میں آگے گئے ہیں۔ آج جس آیت کو امام نے تلاوت کی ہے اس آیت کو ذکر کرنے سے پہلے وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں جس واقعے کے سامنے وجہ سے یہ آیت امام نے تلاوت کی، تاکہ ہم کو واقعہ سمجھ میں آئے۔ پھر اس کے بعد اسی جگہ پر قرآن کے ان سارے آیتوں میں سے اسی آیت کو امام نے کیوں انتخاب کیا ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امام مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب کوفے کی طرف امام سفر جاری تھا امام کا، تو ایک جگہ پر امام پہنچے تو دیکھا امام کے کوفے کی طرف سے دو مسافر آ رہے ہیں۔ تو امام نے اشارہ کیا ان کو کہ رک جاؤ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان مسافروں نے امام کے اشارے سے سمجھ گئے کہ امام حسین ہم کو بلا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا راستہ موڑ لیا، امام سے دور ہو کر نکل گئے، امام سے انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ امام نے کہا کہ قافلے کو آگے لے کے جائیں، ان لوگوں سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ان لوگوں نے اپنا راستہ موڑ لیا ہے۔ امام ابھی تھوڑا آگے بڑھے تھے، امام کے قافلے سے ایک صحابی تھوڑا سا پیچھے چل رہے تھے، وہ امام کے قافلے سے کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے امام کے قافلے سے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس صحابی سے ان دو لوگوں کی ملاقات ہوئی، اس صحابی سے ان دو لوگوں نے ملاقات کی، تو سلام دعا ہوئی آپس میں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوفے سے۔ راستے میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک منزل پہلے، تھوڑا آگے پہلے راستے میں امام حسین نے ہم سے ملاقات کرنا چاہی لیکن ہم نے اپنا راستہ موڑ لیا۔ ہمارا راستہ موڑ لینا امام حسین کی نہ نفرت میں تھا، نہ ہم امام حسین کی دشمنی رکھنے والے ہیں، نہ امام حسین علیہ السلام کی ہم کچھ وہاں پر بات پر توجہ نہ کرنا ہمارا مقصود تھا، بلکہ ہم اس لیے امام سے ملاقات کرنے سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ امام سے جا کے ملاقات کریں گے تو امام اگر ہم سے سوال کرتے کہ کوفے کی کیا حالت ہے، تو کوفے کی حالت ایسی تھی جس کو ہم سنائیں گے تو امام کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی، اس لیے کہ کوفے کے حالات درد کے حالات ہیں، کوفے کے حالات مصیبت کے حالات ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ امام کے دل کو ہماری باتوں سے تکلیف پہنچے، امام کو ہم مصیبت کی خبر سنائیں، امام کو ایک درد والی خبر سنائیں، یہ ہمارے دل کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے ہم دور سے آ گئے ہیں۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ بتائیں وہ درد والی خبر جو آپ امام سے چھپا کر آئے ہیں، بچا کر آئے ہیں، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے تو 3 شہیدوں کے جنازوں کو ہم دیکھ کر آئے ہیں، ایک جنازہ مسلم بن عقیل کا، ایک جنازہ ہانی بن عروہ کا، اور ایک جنازہ قیس بن مسحر سیداوی، جو تینوں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفے کو خط لے جانے اور لے آنے کا کام کرتے تھے، اور ایک سفیر تھے امام کے جناب مسلم، ان تینوں کو شہید کر چکا تھا کوفے میں یہ تینوں جنازے ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ اب اتنے مخلص اور اتنے نیک اور اتنے اچھے لوگوں کی شہادت امام کے دل کو درد دینے والی ہے، تو ہم اس لیے بچ کر آ گئے ہیں۔ اب وہ 2 لوگ مکے کی طرف بڑھ گئے، جس آدمی نے سنا تھا وہ جلدی سے گھوڑے کو دوڑا کر، اس لیے کہ بہت مہم خبر تھی جو اس نے سنی تھی، دوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگا کہ مولا ایک بہت ہی ضروری اور بہت ہی مہم خبر میرے پاس ہے، ایک انفارمیشن ہے، اطلاع ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات میں سب کے سامنے بتاؤں یا آپ کو تنہائی میں بتاؤں، پرسنل بتاؤں یا سب کے سامنے بتاؤں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں اپنی کوئی بھی بات اپنے اصحاب سے چھپا
چھپانا نہیں چاہتا. جب سے میں مدینے سے نکلا ہوں ساری باتیں میرے لشکر کو، میرے ساتھ رہنے والوں کو میں بتاتے ہوئے چلتا ہوں. کوئی بات میں راز میں، کوئی بات میں سیکریٹ، کوئی بات مخفی میں رکھنا نہیں چاہتا. جو بھی ہے سب کے سامنے بیان، جو بھی بات ہے، جو بھی اطلاع ہے سب کے سامنے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ مولا، جو دو لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ہٹ کر چلے گئے تھے، ایک منزل پیچھے میں نے ان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا جب وہ لوگ کوفہ چھوڑ رہے تھے اس وقت کوفے میں 3 جنازے لوگوں نے دیکھے تھے، جناب مسلم بن عقیل، جناب ہانی بن عروہ اور جناب قیس بن مصعب. جب یہ خبر امام حسین کو ملی تو امام حسین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، آیت نمبر 23. امام نے پہلے شہادت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کر کے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دعا کی امام نے. جو آیت امام نے پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اس آیت کو امام نے پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے صاحبان ایمان بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کر دیا اس وعدے پر وہ باقی ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کر جام شہادت کو نوش کر لیا. کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے شہادت حاصل کرنے اور شہادت پیش کرنے کے انتظار میں ہیں. یہ لوگ اپنے وعدے سے ایک لمحہ اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد امام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا خدایا ان شہداء کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عنایت فرما. خدایا جناب مسلم، جناب ہانی اور جناب قیس کے لیے امام نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا پروردگار ان 3 شہداء کو جنت میں میرے ساتھ میری جگہ پر ان کو جگہ عنایت فرما. یہ دعا امام نے وہاں پر انجام دی. تو جو آیت امام نے پڑھی 3 عظیم شخصیتوں کی شہادت پر امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا صاف معنی آیت کا پتہ چل رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے بھی صاحبان ایمان ہیں جو اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اس وعدے پر باقی ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ وفا کر دیا، اپنی جان قربان کر دی. کچھ ایسے ہیں جو وعدے کو وفا کرنے کے انتظار میں ہیں اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک قدم بھی وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو اس آیت کو امام نے تلاوت کی. یہ آیت امام حسین علیہ السلام نے جو کتابوں میں لکھا گیا ہے اس جگہ کے علاوہ اور ایک جگہ کی تلاوت کی جب جناب مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے زمین پر گرے، امام پہنچے سراہنے تو مسلم ابن اوسجہ کے سراہنے بھی امام نے اسی آیت کو پڑھا کہ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے پر پکے اتر کر اپنی قربانی پیش کر چکے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اپنی قربانی پیش کرنے کے انتظار میں ہیں. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شہید شہادت پیش کرتا اس کی شہادت کے بعد انا للہ کے فوراً بعد امام اس آیت کو تلاوت کرتے کہ تم اپنی شہادت پیش کر چکے، ہم اپنی شہادت پیش کرنے کے انتظار میں ہیں. یہ آیت امام نے تلاوت کی. تو اس آیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کچھ باتوں پر ہمیں اس آیت کے ضمن میں توجہ کرنا پڑے گا. پہلی بات، امام نے یہاں پر اس آیت کی تلاوت کر کے ایک اعلان کیا دنیا کے سامنے. معمولاً ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ کوفے والوں نے امام حسین کو کیا کیا؟ دھوکہ دے دیا. کوفے والوں نے امام حسین کو دھوکہ دیا. شاید یہ لفظ امام حسین کی عظمت کو ہم استعمال کرنا چاہیں امام حسین کی عظمت کے سامنے تو شاید یہ امام کو جمنے والا لفظ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا، امام دھوکہ کھا گئے. استغفر اللہ، یہ جملہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دھوکہ وہاں پر دیا جاتا ہے جہاں انسان غفلت میں آ جائے یا نادان آدمی کو، نادان موجود کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جو پورے
آدمی سو رہا ہے، غفلت میں ہے، تو غفلت والے آدمی کی پرس اٹھا کے چلے گئے، دھوکہ دے دیا اس کو، اس کے نیند سے غلط فائدہ اٹھایا، دھوکہ دے کر اس کا مال چرا کر لے کر چلے گئے۔ امام جو پلک جھپکنے کے برابر بھی دنیا سے غافل نہیں ہوتا، اس سے دھوکہ دینے کی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر اس آیت کو تلاوت کر کے بتایا کہ ہمارے مقصد کو ہم ایک مقصد لے کر چلے ہیں، جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنا حصہ ادا کر چکے ہیں اور ہم لوگ اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا یہ نہ کہے میں مکے مدینے سے نکلا تو کسی کے اشارے پر نہیں نکلا بلکہ اپنی مرضی سے نکلا، مکہ پہنچا تو اپنی مرضی سے نکلا، مکہ پہنچا، مکے سے نکلا تو اپنی مرضی۔ بس کوفے والوں کے جو خط آئے، خطوں نے مجھے صرف ایک سبب بنا کہ لوگ اگر پوچھتے مجھ سے کہ مولا آپ کوفے کیوں جا رہے ہیں، تو میں صرف ان کو جواب دے سکتا تھا کہ کوفے والوں نے مجھے خط لکھے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات امام میسیج دینا چاہ رہے ہیں اس آیت کو پڑھ کے۔ وہ میسیج کیا ہے؟ وہ میسیج بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں، وہ ایگزامپل سنیں۔ اگر کوئی بچہ امتحان میں نقل کر رہا، اگر کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ کاپی کر رہا ہے ایگزام میں، تو کاپی کرتے ہوئے اس کا خیال یہ ہے کہ میں مینجمنٹ کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں ٹیچرز کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہاں کا ٹیچرز کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، مینجمنٹ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر دھوکہ کھا رہا ہے تو وہ دھوکہ کھا رہا ہے جو علم سے پیچھے رہ رہا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی پڑھائی کا زمانہ ختم ہو کر جا کر ایک معمولی کام کرنے پہ لگ جائے گا، تب اس کے دماغ میں آئے گا کہ اگر ان دنوں میں میں نے کاپی نہ کیا ہوتا تو آج میرا رزلٹ اچھا ہوتا، کسی بڑے عہدے میں ہوتا۔ اس وقت میں نے نہ اسکول کو دھوکہ دیا، نہ ٹیچرز کو دھوکہ دیا، اگر میں نے وہاں پر دھوکہ دیا تو خود کو دھوکہ دیا، یعنی دھوکہ خود کو دیا گیا۔ دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے، ہم گناہ کر کے کیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ استغفر اللہ نہیں۔ دعائے کمیل کا جملہ جو دعائے کمیل کی شروعات میں ہے، جس کو ہم 3 مرتبہ دہراتے ہیں، ظلم تو نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی گناہ کر کے ہم اللہ پر ظلم نہیں کر رہے ہیں بلکہ گناہ کر کے خود ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد یہ دعا یا جملہ ہم کو دہرانے کے لیے کہا گیا ہے، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یعنی گناہ کر کے ہم نہ دین پر ظلم کر رہے ہیں، نہ اللہ پر ظلم کر رہے ہیں، نہ انبیاء پر ظلم کر رہے ہیں۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ امام نے بتایا کہ دیکھو کوفے والے کے دھوکے کی خبر مجھے ملنے کے بعد بھی میرا سفر آگے بڑھ رہا ہے اور ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے 2 اعلان ہیں، اگر کوفے والے کے خط نہ بھی آتے تو میں کربلا جاتا۔ دوسرا یہ کہ کوفے والوں نے خط لکھ کر اور میرے ساتھ وفا نہ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، مجھے نہیں۔ کوفے والے مجال کیا کوفے والوں میں یا عام آدمیوں میں جو امام کو دھوکہ دے، امام کو دھوکہ دینے کی فکر کرنا آدمی کی آخری جہالت کی منزل پر رہنے کی دلیل ہے۔ ایک آدمی آیا امام کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، دو دوست آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے تھوڑا سا دل بہلانے کا من ان کا کیا تو انہوں نے کہا کہ چلو آج امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر امام سے تھوڑا سا مزہ لیتے ہیں، استغفر اللہ، تھوڑا سا امام سے کچھ ایسے سوالات کریں گے جو سوالات کے جواب دینے میں امام تھوڑا سا ہچکچائیں، ہم تھوڑا سا اس سے جو ہے لطف اٹھائیں گے، یہ سوچ کر دونوں نکلے۔ یہاں پر ایک میسج ہم جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہیں پر تو یہ بات بتاتے ہیں کہ آدمی کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو بیکاری میں نہ گزارے۔ جب آدمی بیکار رہے گا تو الٹے سیدھے خیالات آئیں گے اس کے ذہن میں۔ الٹے سیدھے خیالات کا دروازہ اسی وقت کھلتا ہے جب آدمی اپنے ٹائم کو بیکار رکھتا ہے۔ اگر آدمی اپنے ٹائم کو بزی رکھ لے تو کبھی دماغ ادھر ادھر آدمی کا نہیں جاتا، کبھی کبھی آدمی کا دماغ بیکاری میں چھوٹے موٹے مذاقوں پہ چلا جاتا ہے، کبھی کبھی دین اور اللہ کا مذاق کرنے کی طرف آدمی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا دماغ بیکار ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے اے اہل بیت کے چاہنے
امام کو پریشان کریں گے۔ دونوں پہنچے، مارکیٹ سے ایک سیب خریدا انہوں نے، اب اپنے سوال سے چاہ رہے تھے کہ امام کو دھوکہ دیں، امام کو نقصان پہنچائیں، امام کو تکلیف دیں۔ تو امام وہ ہوتا ہے جو کہیں پر اگر دھوکہ کھا جائے تو وہ امام نہیں ہے، کہیں پر وہ لاجواب اپنے آپ کو دیکھتے تو وہ امام نہیں ہے۔ اگر کہنے لگے کہ یہ سیب ہم لے کر جائیں گے امام کی خدمت میں، جا کے پوچھیں گے کہ مولا یہ سیب ہماری روزی ہے یا نہیں ہے، اگر امام کہیں گے کہ ہے تو پھینک دیں گے، اگر امام کہیں گے کہ نہیں ہے تو کھا جائیں گے۔ دو ہی جواب دیں گے امام، یا تو کہیں گے تمہاری روزی ہے یا تو کہیں گے تمہاری روزی نہیں ہے۔ اگر امام کہیں کہ تمہاری روزی ہے تو پھینک دیں گے، تو امام کی بات چھوٹی ہو گئی نعوذ باللہ۔ اگر امام کہیں گے کہ تمہاری روزی نہیں ہے تو کھا جائیں گے، تبھی امام کی بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، امام کی بات ادھوری رہ جائے گی، امام کی بات غائب نہیں کر سکیں گے ہم، تو وہاں سے تھوڑا سا مزہ لے کے لطف لے کے آ جائیں گے۔ دونوں پہنچے امام کی خدمت میں، سیب ہاتھ میں تھا، کہنے لگے کہ مولا کیا یہ ہماری روزی ہے یا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا اگر حلق کے نیچے اتر گئی تو ہے، اگر حلق کے نیچے نہ اتری تو نہیں ہے۔ اگر یہ سیب حلق کے نیچے اتر گیا تو تمہاری روزی ہے، اگر حلق کے اندر نہیں اترا تو روزی نہیں ہے۔ دونوں نے کہا یہ اماموں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہم خیال کرتے جا رہے ہیں کہ امام کے ساتھ یہ سوال کریں گے تو امام جواب نہیں دیں گے، تو امام نے اس آیت کو پڑھ کے بتایا اور یہ اعلان کر کے کہ 3 میرے لشکر کے شہید ہو گئے اور باقی کے شہادت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ کوفے والوں نے خط لکھ کر امام کو دھوکہ دے دیا، بلکہ یہ کہو کہ کوفے والوں نے وفا نہ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا ان کی مذمت کرتی ہے کہ کوفے والے بے وفا ہیں، کوفے والے غدار ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ تو امام نے آیت پڑھی، یہ آیت پڑھ کے یہ پیغام امام نے دیا۔ اب آیت کو ہم سمجھیں گے۔ امام نے فرمایا مومنین میں سے کچھ مومن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے پر پورا اترتے ہیں۔ دیکھیں خداوند عالم، ایک مجلس میں ہم نے شروعاتی میں یہ بات عرض کی تھی، ابتدائی مجالس میں، دین اسلام ایک منصف دین ہے۔ اگر بنی امیہ کی نسل میں بھی ایک نیک نکلنے والا ہے تو اس ایک نیک کو نیک ہی کہتا ہے، جو برے ہیں برا ہی کہتا ہے۔ سارا خاندان برا ہو گیا بول کے ایک کو جو باقی نیک ہو گیا اس کو برا نہیں کہتا اسلام۔ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے۔ ایک جو بنی امیہ کی نسل سے سعد جس کا نام تھا، جو نیک تھا، امام کا صحابی بن گیا تھا، امام سے جب اس نے کہا کہ مولا میں اس خاندان سے ہوں، کبھی کبھی یہ سوچ کے مجھے غم ہوتا ہے، امام نے فرمایا غم نہ کر، تو بنی امیہ کے کیچڑ میں سے ایک خوبصورت پھول ہے جو نکلا ہے۔ پھر امام نے فرمایا انت اموی ولکن منا اہل البیت، تو خاندان اموی میں پیدا ہوا لیکن ہم اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو یہ دین منصف دین ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے مومنین جو وعدہ کرتے ہیں وہ وفا کرتے ہیں۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا، اگر کوئی ایک بے وفا مومن نکل جاتا تو کہتے قرآن کی آیت جھوٹی ہو گئی۔ قرآن کی آیت نے کہا جو مومن ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، لیکن کچھ مومنین ایسے بھی ہیں جو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مومنین میں سے کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں، تاکہ انصاف کا لحاظ رکھا جائے، عدالت باقی رکھی جائے اور قرآن پر کوئی انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع نہ ملے۔ مومنین میں سے کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے پر پکا اترتے ہیں، کھرا اترتے ہیں۔ تو یہیں سے ایک آیت یہ بھی بتا رہی ہے مومنین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو وعدہ کر کے مکر بھی جاتے ہیں، وعدہ کر کے ہٹ بھی جاتے ہیں، وعدہ سے وہ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے، وعدہ وفا نہیں کرتے۔ اب انسان دیکھے جو میں وعدے کر رہا ہوں وہ وعدوں کو میں پورا کر رہا ہوں یا نہیں، یا وعدے کر رہا ہوں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ میں وعدہ کر کے وفا نہ کروں، کہ میرے زندگی میں ایسے نہ ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہمیں سمجھنا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مومن ایسے ہیں۔ تو مومنین کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں تعلق رکھنے والوں کو 2 نام دیے جاتے ہیں۔ ہاں ان کے عقیدے کے اعتبار سے پھر شیعہ، سنی، وہابی، حنبلی وہ سب پھر الگ مسئلے ہیں، لیکن سب کو جو نام دیا جاتا ہے وہ نام مسلمان، مومن۔ مسلمان الگ چیز ہے، مومن الگ چیز ہے۔
مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی آیا، سورہ حجرات میں آیت ہے کہ ایک آدمی رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں مومن ہو گیا ہوں. تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اے جبرائیل میں اس کے اندر سے واقف ہوں، اس کے دل میں کیا ہے، اس سے کہو کہ تم مسلمان ہوا ہے، مومن نہیں. اس بندے سے کہہ دو کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں. تو اگر مومن اور مسلمان ایک ہوتا تو پھر اللہ کو جبرائیل بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو مومن الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے. امام سے کسی نے آگے سوال کیا کہ مولا مومن اور مسلمان کو ہم کیسے سمجھیں؟ امام نے فرمایا، ایک مثال دی امام نے کہ مومن کی مثال کعبے جیسی ہے اور مسلمان کی مثال مکے جیسی ہے. المؤمن کالکعبہ والمسلم اسلام کالحرم. مکہ اسلام ہے، کعبہ ایمان ہے. مولا میں سمجھا نہیں. تو امام نے فرمایا، اب یہاں کی مثال ہم دے دیں، تمل ناڈو اور چنئی دو الگ الگ چیزیں ہیں، دکھنے میں ایک ہیں، اس لیے کہ چنئی بھی تمل ناڈو میں ہے، تمل ناڈو اسٹیٹ ہے. لیکن اگر آدمی کوئی کال کرے، مثال کے طور پر میں کرناٹکا سے یہاں پر آیا ہوں، اگر مجھے کوئی کال کرے کہ مولانا آپ کہاں ہیں، تو میں کہوں کہ میں تمل ناڈو میں ہوں، تو وہ کیا سمجھے گا؟ پتہ نہیں تمل ناڈو کے کس شہر میں ہوں گے یہ. تو تمل ناڈو ایک بہت بڑا ایریا ہے، آدمی وہاں پر اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں چنئی میں ہوں. ٹھیک، اگر وہ کال کرے ہمیں کہ مولانا آپ کہاں ہیں، ہم کہیں کہ پیرمبور کے عزاخانے حسینی عزاخانے میں ہیں، تو وہ یہ بھی سمجھ لے گا کہ چنئی میں ہے، پیرمبور میں ہے اور تمل ناڈو میں ہے. تو خاص ہو جائے گا. امام نے فرمایا جو ایمان میں آ جائے وہ مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن ہو یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کوئی آدمی تمل ناڈو میں ہو لیکن چنئی میں نہ ہو، لیکن جو چنئی میں ہے وہ چنئی میں بھی ہے، تمل ناڈو میں بھی ہے. تو جو مومن ہے وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے. لیکن جو مسلمان ہے وہ صرف مسلمان تو ہو سکتا ہے، اس کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ وہ مومن ہوں یا نہیں ہوں. تو مومن کسے کہتے ہیں؟ رسول کی خدمت میں ایک شخص پہنچا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سأل رجل عن رسول اللہ علمنی عملا ادخل به الجنہ. اے میرے رسول مجھے کوئی ایک ایسا کام سکھائیں جس کام کو انجام دے کر میں جنت میں جاؤں. ایک ایسا کام بتائیں جس کام کو انجام دے کر میں جنت میں جاؤں. تو اس کا جو سوال ہے، اس کو ہم اگر الفاظ بدل کر دوسرے جملے میں کہنا چاہیں تو یہ بندہ سوال کرنا چاہ رہا ہے، یا رسول اللہ میں ایمان کیسے لاؤں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت میں وہی جائے گا جو مومن. قرآن کی 9 آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، ہر 9 آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے ان کے لیے میں نے جنت رکھی ہے. کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو مسلمان ہو جائے اس کے لیے جنت ہے، بلکہ اللہ نے ہر جگہ یہی فرمایا. ایک آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. اے رسول خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ نیک کام انجام دے رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو میں نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے. میں ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے میں نے. تو اس انسان کا سوال تھا کہ یا رسول اللہ میں کیسے مومن ہو کر جنت میں جاؤں. اب اس نے سوال نہیں کیا کہ مومن کیسے ہو جاؤں، میں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کروں تو جنت میں جاؤں گا میں. تو قرآن پڑھنے والا تھا، سمجھنے والا تھا، اس کو معلوم تھا کہ مومن ہی جنت میں جاتا ہے. تو رسول خدا نے اس کو جواب دیا صلی المکتوبات وصم شہر رمضان واغتسل من الجنابہ وعجب علی فادخل الجنہ من ای باب شئت. اگر تو جنت میں جانے کا سوال کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا کر، ماہ رمضان کے واجب روزے رکھ، طہارت کا خیال رکھ، علی سے محبت رکھ، اس کے بعد جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتا ہے چلا جا. جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتا ہے چلا جا. یہ 4 کام کر. اب آدمی سمجھ گیا کہ نماز، روزہ، طہارت اور دیگر واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے علی کی محبت رکھیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. مومن مطلب علی سے محبت رکھنا. اب وہ اٹھ کے جانا چاہ رہا تھا. رسول چاہتے تھے کہ یہ بات اچھی طرح سے اس کے دماغ میں بیٹھ جائے. پھر رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں اور کوئی چیز بتانا چاہتا ہوں تم کو.
آدمی بیٹھ گیا، پھر رسول نے قسم کھائی خدا کی، والذی بعثنی بالحق نبیا، اس خدا پاک کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اگر تجھے اللہ 1000 سال کی زندگی دے، 1000 سال میں تیری ایک نماز قضا نہ ہو، ایک روزہ قضا نہ ہو، ہر سال حج کو جا کر 1000 حج تو کر لے، 1000 غلاموں کو آزاد کر دے، یہ سارا کام کرنے کے بعد 1,24,000 نبیوں کے ساتھ زندگی کرنے کا اللہ تجھے موقع دے دے، ہر نبی کے ساتھ 1000 سال تجھے زندگی کرنا نصیب ہو، اور ہر سال کوئی اتنی لمبی زندگی کر کے بھی تیری ایک نماز قضا نہ ہو، ایک روزہ قضا نہ ہو، ایک حج تیرا قضا نہ ہو، یہ پورا عمل اتنا زیادہ لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور تیرے پورے عمل میں علی کی محبت نہ ہو تو اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے۔ وَإِن لَمْ تَقُ فِي قَلْبِكَ حُبُّ عَلِي أَدْخَلَكَ اللَّهُ فِي النَّارِ مَعَ الْمُنَافِقِينَ۔ اگر یہ سارے 1,24,000 انبیاء ہر نبی کے ساتھ 1,000 سال کی زندگی کریں تو 1,24,000 کو ملٹیپل کریں 1,000 میں کتنے ہو جائیں گے؟ 1,24,000 سال۔ اتنے سال کی عبادت لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، وَلَمْ تَقُ فِي قَلْبِكَ حُبُّ عَلِي، اور تیرے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو اللہ تجھے جہنم میں منافقوں کے ساتھ ڈال دے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی کہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، مسلمان ہے، مومن نہیں ہے، جنت مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا ان الذین اسلموا، جو لوگ اسلام قبول کر لیں، وعملوا الصالحات، جنت کے لیے نہیں۔ اللہ نے جہاں پر بھی کہا یہی کہا ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ تو اب پھر آیت کو لے کر آئیں۔ آیت میں امام نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت جو امام نے فرمائی من المؤمنین رجال، جو مومنین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم مومن ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں، اہل بیت کی محبت، ولایت ہمارے دلوں میں ہے۔ اب یہ مومنین میں سے خدا نے آیت میں دو طریقے بتائے، مومن کے 2 کیٹیگری بتائے۔ کچھ ایسے مومن ہیں جو وعدہ کر کے وفا نہیں کرتے، کچھ ایسے مومن ہیں جو وعدہ کر کے وفا کرتے ہیں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر رہنا ہے۔ اگر ہم وعدہ کر کے وفا کرنے والے مومنین میں سے ہو جائیں تو امام نے ایسے مومنین کے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھا کر پروردگارا ان کو میرے ساتھ جنت میں رکھ۔ ایسے مومنین کے لیے امام نے دعا نہیں کی۔ یہ مومنین جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ رسول کی حدیث ہے کہ اگر کسی انسان کو جنت میں پیر رکھنے کی جگہ مل جائے، پیر رکھنے کی جگہ، آدمی ایمرجنسی کہیں پر باہر نکلنا چاہ رہا ہے، اسٹیشن پہنچا، میٹرو اسٹیشن، پوری ٹرین کھڑی ہوئی ہے، صرف آدمی کو ایک پیر رکھنے کی جگہ مل جائے تو اللہ کا شکر کر لے گا کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا۔ ایک پیر رکھنے کی مجھے جگہ مل جائے، پھر میں وہیں پر پیر رکھتے ہوئے اسی جگہ کو غنیمت سمجھ کر میں اپنا سفر پورا کر لوں گا۔ امام رسول نے فرمایا اگر کسی انسان کو جنت میں پیر رکھنے کی بھی جگہ مل جائے تو خدا کا شکر بجا لانا چاہیے، اس لیے کہ جہنم سے بچ گیا ہے۔ جہنم سے بچ کر جنت میں پیر رکھنے کی جگہ بھی مل جائے آدمی کو تو کامیابی ہے۔ لیکن امام حسین نے بتایا جو وعدہ کر کے مومن رہتے ہوئے وفا نہیں کرتے ان کو جنت میں پیر رکھنے کی جگہ ملے گی، جو وعدہ کر کے وفا کرتے ہیں ان کو VIP سیٹ ملے گی۔ امام نے ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کی؟ پروردگار میرے ساتھ ان کو جگہ عنایت فرما، یعنی امام حسین کے ساتھ یعنی جنت کا VIP ایریا ہے۔ ہم کو صرف جنت میں جا کر خوش نہیں ہونا ہے بلکہ جنت میں جا کر اس مقام، ایک ہم نے سنا کسی عالم سے کہ جنت میں رہتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو 700 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کی زیارت نصیب ہوئی۔ 700 سال، وہ 700 سال کی دنیا کے نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا کے سالوں میں اور قیامت کے سالوں میں فرق یہ ہے، اس دنیا کے 50,000 سال وہاں کا ایک سال، ایک دن، وہاں کا ایک دن، یہاں کے 50,000 سال۔ تو اب وہاں کے 700 سال کا اندازہ لگائے، آدمی کا کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا۔ جب یہاں
کو زیارت نصیب ہو جائے تو پھر درجے کیا ہوں گے؟ درجے کہاں جائیں گے؟ تو ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے، ہم جو دعا کرتے ہیں یہ اچھی دعا ہے، ہونا بھی چاہیے. ہماری دعائیں جو ہیں لگتا ایسے ہے کہ دعائیں ہم کو راستہ بتانے کے لیے بتائی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، لیکن ہم دعا کر کے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. دعا کا مطلب یہ ہے کہ دعا کر کے بڑھو، دعا کر کے نہ بیٹھو. ایک دعا ہم کرتے ہیں کہ خدایا، جیسے ہم ہر مجلس میں دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار مولا امام حسین میں جگہ عنایت فرما. تو امام بتا رہے ہیں کہ اگر میرا جوار چاہتے ہو، ایمان تو تمہارے پاس ہے، وعدہ وفائی بھی سیکھو. اگر ایمان کے ساتھ وعدہ وفائی تمہاری زندگی میں رہے گی تو پھر میرا جوار تم کو ملے گا، ورنہ آسانی سے ملنے والا نہیں ہے. امام کے ایک بڑے مخلص صحابی جناب میثم تمار کو شہید کرنے کے لیے جب پکڑ کے لے جا رہے تھے تو میثم کو جب دربار میں حاضر کیا گیا تو آدمی نے پوچھا حاکم وقت نے کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا ھذا شیعۃ علی، یہ علی کا شیعہ ہے جس کو ہم پکڑ کے لائے ہیں. میثم تمار دھاڑے مار مار کر رونے لگے، تڑپ تڑپ کر رونے لگے. تو حاکم نے کہا موت سے ڈر گئے؟ کہا نہیں. پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ میں کہاں، علی کا شیعہ کہاں، مجھے علی کا شیعہ کہاں جانا. جب میثم تمار جیسا شخص اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہنے پر روئے، یہ ہم اپنے آپ کو چلتے پھرتے کہیں ہم شیعہ ہیں شیعہ ہیں، محب بھی اہل بیت کے ہو جائیں بہت بڑی غنیمت کا ہے. امام نے جو فرمایا من کان فی قلب حب علی، علی کی محبت اہل بیت جانتے تھے. حدیث قصہ ہر دن پڑھی جا رہی ہے مجلس کی شروعات میں. حدیث قصہ کے آخری جملوں میں کیا کہتے ہیں؟ ومن کان جمع من شیعتنا، اس کے بعد کیا ہے؟ ومحبین وفیہ جمع، جہاں پر بھی حدیث قصہ پڑھی جائے، جہاں حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے وہاں پر جمع ایک گروپ ہو، من شیعتنا ومحبینا، ہمارے چاہنے والے یا ہمارے شیعہ. تو امام بتا رہے ہیں ہمارے شیعہ کچھ اور ہیں، ہمارے چاہنے والے کچھ اور ہیں. جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہ محموم الا فرج اللہ ہما، چاہے ہمارا محب ہو چاہے ہمارا شیعہ ہو، تو دو الگ الگ ہو گئے. الگ محب الگ ہے، شیعہ الگ ہے. میثم تمار رو رہے تھے کہ میں کہاں، علی کا شیعہ کہاں. ایک شعر ہے، ہم کو ایسے چیزوں کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ایک شعر ہے، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں. کٹیں گے، ہم علی کی محبت دل میں رکھتے ہوئے ایک کسی غلط کام کو قربان نہیں کر سکتے. کہاں ہاتھ پیر کہاں سے دیں گے ہم؟ آدمی ان مجلسوں سے، ان اذکار سے، ان نعمتوں سے ایسا فائدہ لینا چاہیے. آدمی تو حبیب سن کر حبیب بننے کی کوشش کرے، زہیر سن کر زہیر بننے کی کوشش کرے، حر سن کر حر بننے کی کوشش کرے. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں ہے. جو لوگ آئے تھے کربلا میں، انہوں نے کس حد تک اپنے وعدے کو وفا کیا، کس حد تک وعدہ وفا کیا. ایک حدیث ہم نے پڑھی آج صبح اسی مجلس کے اسی عنوان کے لیے، بڑا معلومات حاصل کرنے کے لیے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے فرمایا جو وعدہ وفائی نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. مومن کی بات تو دور، ہم نے بتایا مومن کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں. ابھی ایک سوال بھی شاید یہاں پر رہتے ہوئے کچھ بزرگوں سے ہم نے سنا یہ کہ بعض ٹی وی چینل سے، بعض جگہوں سے یہ میسیج ہم کو سننے کو ملتا ہے، یہ ویڈیو کلپس آتے ہیں، یہ تقریریں ہمارے غیر شیعہ بھائی یہ کہتے ہوئے آتے ہیں یہ اس لیے روتے ہیں کہ امام کو انہوں نے مارا، اور یہی روتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے
غلطی کر دی امام کو بلا کر اور امام کی مدد نہیں کی، قتل کر کے اپنے معافی میں یہ لوگ آنسو بہاتے ہیں، جب ہم نے مارا نہیں، جب ہم نے امام کو کچھ تکلیف نہیں دی تو ہم روئے کیوں؟ جب یہ بات ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جواب کیا دیں ان کو؟ سلام ہو ہمارا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی دور اندیش نگاہ پر، جنہیں معلوم تھا کہ آئندہ ہمارے شیعوں کو ایسے تانے بھی سننے کو ملیں گے، تو آپ نے کربلا کے میدان میں اس کا جواب دے دیا۔ یہ جواب جناب زینب نے 1400 سال پہلے روز عاشور دے دیا، جب امام حسین علیہ السلام کے سینے پر شمر سوار ہو کر خنجر گردن پر رکھا ہوا تھا، تو جناب زینب بنت زینب یہاں پر کھڑے ہوئے 30,000 کے لشکر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، آفیکم مسلم، کیا تمہارے بھی کوئی مسلمان ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ جناب زینب نے یہ سوال کر کے وہاں پر بتا دیا، مومن ہونا الگ ہے، مسلمان ہونا الگ ہے۔ کربلا میں جو حسین کے مقابل میں آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، تو مومن کی کیا بات کر رہے تھے؟ وہ مسلمان نہیں تھے۔ وہ جناب زینب کا سوال، افیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ کسی ایک نے جواب نہیں دیا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ مسلمان صرف 2 کلمے پڑھ دینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ایک شعر ہے جو اسی حوالے سے لکھا گیا، یاد آیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کام چاہیے، اٹھنا ہے، بولنا ہے، صرف کلمہ پڑھ دینے سے مسلمان نہیں ہوتے۔ تو جناب زینب نے فرمایا یہ صرف زبان کے مسلمان تم ان کا حساب نہ کرو، یہ مسلمان نہیں ہے، تم مومن کی بات نہ کہو کہ مومن کربلا میں تھے جنہوں نے شہید کر دیا، نہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو مومن کی بات نہ کرو۔ تو یہ جو آیتیں امام نے پڑھی، ان آیتوں کو پڑھنے کے پیچھے امام کی یہ مقصد تھے کہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے، لوگ دین بھی سمجھتے جائیں، اور مقصد حسین کو قرآن کے سائے میں سمجھتے ہوئے جائیں۔ کل یہ نہ کہے کوئی دنیا کہ حسین کا قیام اور قرآن میں کیا تعلق ہے۔ اگر تم حسین کے قیام کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسین کے زبان سے نکلی ہوئی آیتوں کو سمجھتے جاؤ، کربلا تم کو سمجھ میں آ جائے۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو حسین کے زبان سے نکلی ہوئی آیتوں کو پڑھو، سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، تب جا کر تمہیں کربلا سمجھ میں آئے۔ آج جس عظیم ہستی کی شہادت کا ذکر ہونا ہے، کتنا وفا، یہ جملے ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ سب، لیکن اس پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ شاید یہاں پر ہم 2-3 مرتبہ یہ بات عرض کر چکے ہیں، دین چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں، اس لیے کہ جو آدمی جو بات کو سمجھ چاہتا ہے وہ موسم بدلنے سے، اپنے ماحول بدلنے سے اپنے کاموں کو نہیں بدلتا۔ وطن میں رہے تو ایک طریقے کی زندگی، وطن سے باہر چلے جائے تو الگ طریقے کی زندگی، مسجد میں آئے تو طریقہ الگ، مسجد کے باہر چلے جائیں تو طریقہ الگ۔ محرم کے دنوں میں ہماری زندگی الگ طریقے کی، محرم ختم ہو گیا ہماری زندگی الگ طریقے کی۔ ماہ رمضان میں ہماری زندگی کا طریقہ الگ، ماہ رمضان ختم ہو گیا ہماری زندگی کا طریقہ الگ۔ ماہ رمضان میں اللہ کے ولی، ماہ رمضان ختم ہو گیا تو پھر پتہ نہیں ہم کہاں ہیں۔ زیارتوں کو جانے سے پہلے ایک طریقے کے، زیارتوں سے آنے کے بعد ایک طریقے کے۔ کیوں ہم لوگوں کا یہ ماحول بدل جاتا ہے؟ اس لیے کہ دین کو اکثر ہم نے سنا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اگر دین کو سمجھ جائیں گے تو محرم میں جیسے رہیں گے، سفر میں بھی ویسے ہی رہیں گے، ربیع الاول میں بھی ویسے ہی رہیں گے، ربیع الاخر میں بھی ویسے رہیں گے۔ لیکن اگر دین کو نہیں سمجھیں تو محرم میں طریقہ الگ، محرم گزر گیا تو طریقہ الگ، ماہ رمضان میں طریقہ الگ، ماہ رمضان ختم ہو گیا تو طریقہ الگ۔ تو ہم اگر ایسے ہیں، فصلی، موسمی، سیزن وائز ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہم کو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ مشکل کہاں پر ہے، کہاں پر کمی رہ گئی ہے، کہاں پر بات رہ گئی ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ ہماری غلطیوں کے باوجود بھی یہاں آنے کی ہمیں اجازت دے رہے ہیں، ورنہ ہم ہوں۔ یہ مثال ہم نے علی پور میں دی تھی، یہ مثال شاید یہاں پر آپ بھی سنیں
کہ آج کل جب کووڈ کا زمانہ تھا، کووڈ کے زمانے میں جس دکان میں بھی ہم جاتے تھے اندر، جس سینٹر میں بھی ہم جاتے تھے، پہلے ہمارا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا تھا. ٹیمپریچر چیک کر کے اگر نارمل ٹیمپریچر ہوتا تو اندر بھیجتے تھے، اگر ٹیمپریچر تھوڑا ہائی ہوتا تو باہر بھیج دیتے تھے. اگر اس دروازے کے باہر معرفت حسین کا ٹیمپریچر رکھ کے کھڑا کر دیا جائے، پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو بھگا دیا جائے گا کہ تو کہاں، مجلس کہاں. مجلس حبیب جیسوں کے لیے ہے، مجلس نور جیسوں کے لیے ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارا ٹیمپریچر ہائی رہنے کے باوجود بھی ہمیں دے رہے ہیں کہ یہاں آ کر اس کا بخار اتر جائے، اس کا معرفت کا درجہ اوپر چلا جائے. معرفت کا درجہ اگر ہمارا یہاں سے نہ بڑھا. جناب حبیب ابن مظاہر کو ان کی شہادت کے بعد ایک عالم نے خواب میں دیکھا، بڑے عظیم درجات میں جناب حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ جناب حبیب، اتنا بڑا درجہ ملنے کے بعد بھی آپ کے دل میں کوئی ارمان ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ تو جناب حبیب نے کہا کہ ہاں، اس درجے پہ بیٹھ کر بھی میری ایک تمنا ہے. تعجب کرنے لگا عالم خواب نے، جس نے خواب دیکھا کہ میں اتنا بڑا درجہ امام حسین کا جوار بھی ہو گیا ہے، یہاں بیٹھ کر ایک آرزو حبیب کے دل میں ہے. حبیب کو کیا آرزو ہے؟ کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میں فرش عطا پر بیٹھ کر حسین پر آنسو بہاؤں. اگر آنسو بہانے کا درجہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو مجھ جیسے درجے کو حاصل کر کے بھی اس درجے کو پانے کی تمنا کریں. ہمیں ملی ہے، اس کی قدر، اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کی منزلت ہم کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، درد کرنا چاہیے. جناب علی اکبر راستے میں جا رہے ہیں امام حسین کے ساتھ ساتھ. کتنا آدمی اپنے امام وقت کے خیال اور فکر میں رہے، امام کی زبان سے کوئی جملہ نکلے تو اٹھ کر آئے، مولا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں اس حوالے سے. راستہ چل رہے ہیں، امام حسین نے اچانک ایک آیت قرآن کی پڑھی، جو آیت آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. امام وقت باپ نہ کہیں، باپ کی زبان سے نہیں، امام وقت کی زبان سے انا للہ سنا. جناب علی اکبر بڑا سے آگے بڑھ کر بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے. اے میرے آقا، اے میرے مولا، اس وقت انا للہ پڑھنے کی کوئی وجہ؟ نہ کوئی کسی کی شہادت کی خبر ہم نے سنی، نہ کوئی مصیبت کا واقعہ ہم نے دیکھا، نہ کسی سے آپ نے بات کی، اچانک آپ کی زبان سے انا للہ نکل گیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ امام نے فرمایا، بیٹا، اپنے رہوار پر بیٹھے بیٹھے جب ہم سفر کر رہے تھے تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھ لگ گئی. جیسے میری آنکھ لگی تو میرے کانوں میں ہاتف غیب کی آواز آئی، حسین یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، شہادت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. بیٹا، شہادت سن کر میں نے انا للہ پڑھا. جناب علی اکبر نے کہا، بابا، کیا ہماری قربانیوں سے دین بچ جائے گا؟ اکبر چلا جائے دین بچ جائے گا، اصغر چلا جائے دین بچ جائے گا، عباس قربان ہو جائے دین بچ جائے گا، زینب کی چادر لٹ جائے دین بچ جائے گا. امام نے فرمایا، بیٹا اکبر، یہ سب ہو جائے گا، میرا گھر اجڑ جائے گا، لیکن دین آباد ہو جائے گا. جناب علی اکبر نے کہا، بابا آپ پرواہ نہ کریں، چاہے ہم پر موت آ جائے یا موت پر ہم جا گریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جب اللہ کا دین بچ رہا ہے، جب نانا کی محنتیں بچ رہی ہیں، تو ہمیں موت سے کیا کرنا. اب ایسا جوان بیٹا، اس میں یاد کی معرفت رکھنے والا، باپ سے آ کر کہے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیں. جب میت ہمارے اٹھاتے ہیں نا، ہمارے میتیں اٹھاتے ہیں یا کسی انسان کے گھر میں، سمجھے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جناب علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں اللہ ہمارے جوانوں کے جانوں اور ہمارے جوانوں کی ایمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے. اگر کسی باپ کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ سے اچانک ایک مرتبہ ہے کہ بیمار ہو کے انتقال ہو جائے تو یہ امید رہتی ہے کہ آج یا کل شہید ہو جائے، انتقال کر جائے گا ادھر. لیکن بچہ جوان پورے سلامتی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، کسی حادثے میں، کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جائے، باپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دل تسلی میں رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اگر آ کر اس کو اچانک خبر دے دی جائے کہ آپ کا لڑکا مر گیا ہے، آپ کا بیٹا مر گیا ہے، تو پہلے کہا جاتا ہے انسان کو نہیں چاہیے کہ اتنی بڑی غم کی خبر ایک ساتھ بتا دیا جائے، بلکہ ماحول تیار ہے کہ دیکھیں
ہر ایک بچے کو مرنا ہی ہے، موت آنا ہی ہے، 4-5 جملے کہہ کر اس کو بتائیں کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، تب اس کا غم جو زیادہ بھاری ہونے والا ہے تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ جناب علی اکبر کا غم امام حسین کے لیے اتنا زیادہ وسیع تھا کہ امام حسین کو بچپن سے تیار کیا جا رہا تھا۔ حسین عاشور کے دن آپ کے دل پر اکبر کا داغ ہے، حسین تیار ہے، حسین تیار ہے، حسین تیار ہے۔ امام نے ابھی بولنا شروع کیا، امام حسین کو امام علی اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ بیٹا جب اکبر کا سینہ چھیدے گا تو کیسے صبر کرے گا؟ بابا میں دین کی خاطر صبر کر لوں گا۔ ابھی ماں فاطمہ بلاتی، بیٹا میں نے سنا ہے تیری آنکھوں کے سامنے تیرا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑے گا، تو کیسے صبر کرے گا؟ ماں میں صبر کر لوں گا۔ امام کسی جوان کی شہادت یا موت دیکھتے مدینے میں تو جا کر اس کے باپ کو کہتے صبر کرو میرا اکبر بھی شہید ہو جائے گا، تمہارے بیٹے کو تو کم از کم کفن ملا ہے، میرے جوان کو کفن بھی نہیں ملے گا، تمہارا بیٹا سلامتی سے جنازہ اٹھ رہا ہے، میرے جوان کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ امام تسلی دیتے، دلاسا دیتے۔ امام کم سن ہے، ایک سائے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ امام کے رونے کی آواز جناب سلمان فارسی کے کانوں میں پہنچی۔ رسول نے بتایا تھا کہ اگر کہیں بھی کوئی حسین کو روتا دیکھے تو حسین کو خاموش کریں، اس لیے کہ حسین کے رونے سے مجھے سکون نہیں ملتا، میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ جناب سلمان جناب امام حسین کے قریب پہنچے، کمسنی کا دور ہے، کہا مولا رو رہے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا سلمان تم میری مصیبت سن نہیں پاؤ گے، جو میں سوچ کے رو رہا ہوں تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جناب سلمان نے کہا کہ مولا آپ کے نانا نے میرے بارے میں فرمایا ہے، دیکھ لیے کسی کلیجے کو ایسا نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ کیا اس کلیجے کا بیچنا اور کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ رسول نے فرمایا جائز ہے، حلال ہے، بیچ سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس کا کلیجہ ایسا ہو گیا ہے؟ تو رسول نے کہا کیا اس کے سامنے اس کے بچے کو تو نے گلا نہیں کاٹا؟ اس کے بچے کو تو نہر نہیں کیا اس کے سامنے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں کل کا دن تھا، اس کے بیٹے کو میں نے، اس کے بچے کو میں نے نہر کیا۔ ماں کے سامنے جب بیٹے کا جنازہ دیکھا تو جانور کا دل پارا پارا ہو گیا ہے۔ یہ رسول خدا بتا رہے ہیں میرے حسین کے جگر سے پوچھو، ام لیلا کے جگر سے پوچھو، زینب کبریٰ کے جگر سے پوچھو کہ جب اکبر کا جنازہ ان بیویوں کے سامنے آیا ہوگا تو ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ 10 محرم کا دن آیا، جناب علی اکبر امام حسین کے قریب آئے، کہنے لگے بابا جان ہلدی رخصت، بابا کیا اجازت ہے میدان میں جاؤں؟ امام نے فرمایا کہ بیٹا تجھے زینب نے پالا ہے، جاؤ زینب سے اجازت لے۔ جناب زینب کے قریب آئے علی اکبر، اگر کہنے لگے کہ اماں بابا غربت میں ہے، دین کو میرے خون کی ضرورت ہے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت مجھے دیں گے؟ جناب زینب نے ایک جملہ کہا بیٹا جس کو اپنے ہاتھوں سے 18 سال میں نے پالا ہے، میں کیسے تجھے شہادت کی اجازت دے دوں؟ جناب زینب کے دل میں معرفت فاطمہ کتنی ہے جناب اکبر جانتے تھے۔ کہا کہ پھوپھی اماں میرے 2 سوالوں کا جواب دیں۔ کہا بیٹا کیا سوال ہے تیرے؟ کہا یہ بتائیں کہ میری ماں کا رتبہ زیادہ ہے یا حسین کی ماں کی رتبہ زیادہ ہے؟ کہا بیٹا حسین کی ماں کہاں، تیری ماں کہاں؟ کہا فاطمہ کے لال کا درجہ زیادہ ہے یا آپ کے لال کا درجہ زیادہ ہے؟ کہا فاطمہ کے لال کا درجہ زیادہ ہے۔ کہا فاطمہ کا لال خطرے میں ہے، فاطمہ کا لال غریب ہے، تو اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیں۔ اس منطق کو سن کر جناب زینب نے فرمایا بیٹا اکبر اب میری طرف سے اجازت ہے، جب فاطمہ کا لال مصیبت میں ہے تو میرے لال کی کیا بات ہے، تو نکل جا بیٹا، جا کے اپنی قربانی پیش کر دے۔ امام کی خدمت میں پہنچے جناب علی اکبر، بابا اے امام وقت مجھے زینب سے اجازت مل گئی ہے، آپ اجازت مجھے دے دیں۔ امام نے فرمایا جس ماں نے تجھے 9 ماہ اپنے بطن میں اٹھایا ہے جا ام لیلا سے بھی اجازت لے لے۔ جناب علی اکبر ام لیلا کے خیمے میں آئے، جناب ام لیلا پشت خیمہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی ساری باتوں کو سن رہی تھی، جیسے
इजाजत है? तो जनाब उम्मे लैला ने फरमाया, मैं कौन होती हूँ इजाजत देने वाली, जब सैयदा की बेटी इजाजत दे चुकी है। मैं उनकी कनीज हूँ, कनीजों की क्या औकात, कनीजों की क्या रुतबा। बेटा जाओ अपनी जान कुर्बान कर दो। इमाम के करीब जनाब अली अकबर आए और कहने लगे कि बाबा मुझे फूफी अम्मा ने भी इजाजत दे दी है, माँ उम्मे लैला ने भी इजाजत दे दी है, बाबा अब मुझे इजाजत दे मैदान में जाने की। इमाम ने फरमाया कि बेटा अली अकबर घोड़े पर सवार हो जाओ। जब जनाब अली अकबर घोड़े पर सवार हो गए, मक्तल में दो जुमले लिखे हुए हैं जो दिलों को तड़पाने वाले हैं। जनाब अली अकबर का पहला जुमला जो लिखा हुआ है, जब जनाब अली अकबर घोड़े पर बैठ गए तो इमाम ने दोबारा अपने माहौल की मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करें। अल्लाह ना करे किसी बाप को वो वक्त लाए कि बाप को बेटे को आईसीयू में बाप देखे और दिल में ये सोच कर देखे कहीं ऐसे ना हो कि मेरी निगाह मेरे बेटे का आखिरी दीदार हो। एक दिल में तड़प भी होती है, दुआ भी होती है, बेटा शिफा याद हो के आ जाए, लेकिन हसरत भरी निगाह देखता है। तो जनाब इमाम हुसैन के बारे में मक्तल में लिखा है, जब अली अकबर घोड़े पर बैठ गए तो इमाम ने अली अकबर के सर से पैर तक एक हसरत भरी निगाह डाली, कहा कि इसके बाद मुझे अकबर नसीब। अल्लाह अकबर। जो भी करबला का शहीद शहादत के लिए गया, शहीद होकर आया, इमाम हुसैन के दिल में गम आता, इमाम की आंखों में आंसू आते, लेकिन इमाम आवाज करके नहीं रोते थे, इसलिए कि अगर इमाम आवाज करके रो दें तो बीवियों को संभालने वाला कौन, बच्चों को संभालने वाला कौन। हुसैन दिल में दुख को संभाल रहे थे, आवाज निकालकर शिद्दत से आंसू नहीं बहा रहे थे। दूसरा जुमला जो मक्तल में लिखा हुआ है, सारे गम हुसैन के दिल पर थे, लेकिन जब अकबर घोड़े को ईड़ लगाकर एक कदम आगे बढ़े तो रिवायत का जुमला है, फसाहल हुसैन इब्न अली, हुसैन शिद्दत से रोने लगे, आवाज करके रोने लगे। ज़ैनब दौड़ गई बाहर, भैया क्या हो गया, भैया तुमने हबीब का जनाजा देखा लेकिन आंसू नहीं बहाए। इमाम ज़ैनब से लिपट गए, ज़ैनब मेरा अकबर जा रहा है, मेरा अकबर जा रहा है। इमाम ने वसीयत की थी, बेटा अकबर जाओ मैं इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरा और तुम्हारा आमना सामना रहे पीछे मुड़ मुड़ कर देख लिया करो। जनाब अली अकबर मुड़ मुड़ कर देखते थे, इमाम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पीछे जा रहे हैं। अचानक जनाब अली अकबर ने किसी के गिरने की आवाज एहसास की, पीछे मुड़कर देखा, ज़ईफ वहां पे तो करबला की जमीन पर गिर गया है। जनाब अली अकबर आए, घोड़े से उतरकर बाप को उठाया, बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया, फिर पीछे आने की क्या वजह है। जनाब अली अकबर के सामने इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, बेटा तेरी औलाद नहीं है क्या, औलाद का दिल में मोहब्बत बाप के क्या होती है तो समझता, अगर तेरा भी एक अकबर जैसा बेटा होता तो बाप के दिल पर क्या कयामत गुजरती है तुझे पता चलता। बाबा दीन का मसला है बेटा, मैं जानता हूँ, जाओ मैं सब्र कर लूंगा। जनाब अली अकबर मैदान की तरफ बढ़ गए। जनाब अब्बास घोड़े के दर पर, खैमे के दर पर खड़े हुए हैं कि जनाब अकबर जैसे ही एक दुश्मन को वासिले जहन्नम करते, जनाब अब्बास खैमे के दरवाजे पर खड़े होकर कहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करते। जनाब इमाम हुसैन खैमे के अंदर आ गए। यहाँ पर 3 बीवियों का जिक्र किया गया है। एक जनाब इमाम हुसैन के चेहरे पर निगाह जनाब ज़ैनब ने रखी थी और ज़ैनब के चेहरे पर निगाह उम्मे लैला ने रखी थी। जनाब ज़ैनब के चेहरे का रंग बदलता तो उम्मे लैला समझ जाती कि मेरे अकबर पर कोई कयामत आ गई है। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के चेहरे के रंग को देखते, अगर रंग में कुछ तब्दीली आती तो जनाब उम्मे लैला से कहते, उम्मे लैला असल तो माँ है, माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, जाओ मुसल्ले पर बैठ जाओ, अली अकबर के लिए दुआएं करो। जनाब उम्मे लैला मुसल्ले पर बैठ गई। इतने में क्या देखा कि अली अकबर मैदान की तरफ से वापस आ रहे हैं। बाप के सामने पहुंचे, पहुंचकर कहने लगे, बाबा अगर एक खतरा पानी मुझे मिल जाए तो मैं तालिबों को बता दूं कि जंग क्या होती है। यहाँ पर एक सवाल उलमा पूछते हैं कि जनाब अली अकबर को ये तो बात मालूम थी कि खैमों में पानी नहीं है, तो फिर पानी कहकर आने की क्या जरूरत थी। जनाब अली अकबर पानी नहीं
चाह रहे थे। जो हालत इमाम हुसैन की, घोड़े से जब अली अकबर नीचे आए, आखिरी मुलाकात करके निकले, तो जनाब अली अकबर ने जो हालत देखी थी, जनाब अली अकबर को ये एहसास होने लगा मैदान में, कहीं ऐसे ना हो कि मेरी जुदाई में मेरा बाबा इस दुनिया से चला जाए। एक मर्तबा जाकर बाबा की खैरियत मालूम करता हूँ। अपने बाबा की, अपने इमाम की खैरियत मालूम करने के लिए आए। आकर कहने लगे, बाबा अगर एक खतरा पानी का मिल जाए तो जालिमों को बता दो। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अकबर अपनी ज़बान मेरी ज़बान में रख दे ताकि तेरी प्यास थोड़ी सी कम हो जाए। जनाब अली अकबर ने ज़बान अपने बाबा की ज़बान में रखी, फौरन खींच कर एक जुमला कहा, बाबा आपकी ज़बान तो मेरे से ज्यादा सूखी हुई। बेटा अकबर, आपको बाबा आबे कौसर पिलाएंगे, आप जाएं मैदान में। जनाब अली अकबर दूसरी मर्तबा गए। जालिमों ने पहरे लगा लिए थे। एक जालिम ने एक जुमला कहा कि इसकी माँ के दिल पर इस जवान का दाग बिठा कर रहूंगा। ये कहकर एक नेज़ा दरख्त के पीछे से हमला किया, जो नेज़ा अली अकबर के सीने में आकर पैवस्त हो गया। सीने का दर्द उठा। जनाब अली अकबर दोनों हाथों को सीने पर रखे हुए थे। एक जालिम ने गुर्ज सर पे मार दिया। जनाब अली अकबर अपने आप को घोड़े की बाहों में बाहें डालकर आ गए। सीने और सर का खून घोड़े के चेहरे पर आने लगा, खून आंखों में आ गया। घोड़े को रास्ता नजर नहीं आ रहा था, दुश्मनों के दरमियान चला गया। अब जिसके हाथ में तलवार थी उसने हुसैन के जवान पर हमला करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब मैं अकबर के सराहने पहुंचा तो अकबर की हालत ये थी, फजअलूहु इरबन इरबा, अली अकबर के बदन की कोई हड्डी साली नहीं थी, सारी हड्डियों को तोड़ चुके थे। इमाम जब सराहने पहुंचे, आखिरी सांसें अकबर ले रहे थे, हाथ सीने पर था। बेटा सीने से हाथ हटाओ ताकि तुमसे गले लग जाऊं। अकबर हाथ नहीं हटाते। बेटा क्या बात है कि तुम सीने से हाथ नहीं हटाते? इमाम से फरमाया अकबर ने, बाबा एक ऐसा गम और ऐसा दाग है, शायद आप देख ना पाए। बेटा हटा तो सही, देखूं क्या है। जब हाथ को हटाया, क्या देखा कि नेज़े की अनी है। बेटा बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बाबा, एक लम्हे के लिए सब्र कर लो, मैं के नेज़ा को कलेजे से निकाल दूं। इमाम ने आस्तीनों को उल्टा, खाके करबला पर कदम को रखा, नेज़े की अनी पकड़ी, एक रुख किया नजफ का। बाबा मुश्किल कुशा अली मेरी मदद के लिए आ जाए। खैबर का उखाड़ना शायद आसान था, लेकिन करबला की दश्त हो, जवान बेटा हो, कलेजे पर सीना हो, सीना ज़ईफ बाप निकाले, कौन सा बाप सब्र कर सकता है? बाबा मेरी मदद के लिए आ जाए। या अली कहा, कलेजे से सीना को निकाला, सीना के साथ अकबर का कलेजा ना हरा गया। इधर अकबर ने एक हिचकी ली, लफ्ज़ उनसुरी से अकबर की परवाज़ रुक कर गई। हुसैन करबला की जमीन पर गुजर गिर गए। जब ज़ैनब ने देखा कि हुसैन अभी तक नहीं आए, चादर सर पे किए, ये सोच कर कि कहीं मेरा भाई अकबर के जनाजे पर रूह ना निकल गई हो, ज़ैनब करीब आ गई। माँ जाए उठ जा, तुझे दिलासा देने के लिए ज़ैनब आ गई है। भैया सब्र करना, अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। भैया ज़ैनब तुम्हें दिलासा देने के लिए। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। Same.